پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40ویں سالگرہ قریب آ گئی۔ اب آپ پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ انتہائی بے تاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکایک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی اور آپ نے محسوس کیا دنیا کی رنگینی 4 دن چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہے اور وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئی۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت آپ پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے۔ اسی ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا، باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ بہت فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے اور آپ کو اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا۔ چنانچہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ کی ڈھارس بندھائی اور بولی، میرے سرتاج آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو آپ پھر غار ہرا چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور کچھ کھانا پانی بھی رکھ جاتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ غار میں آرام فرما رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین و جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا بھی تھا۔ فرشتے نے کہا، اقرا پڑھو۔ آپ بہت گھبرائے اور فرمایا، ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو اور جسے مبارک کو بھینچ رہا ہو۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا، ما اقرأ، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کو پھر محسوس ہوا وہ گلا گھونٹ رہا ہے اور جسے مبارک کو بھینچ رہا ہے۔ پھر اس نے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا پڑھو۔ آپ کو اندیشہ ہوا اگر اس بار بھی وہی جواب دیا تو پھر گلا گھونٹے گا اور اس بار زور سے بھینچے گا۔ چنانچہ فرمایا، ماذا اقرأ، کیا پڑھوں؟ فرشتے نے جواب دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا مہربان رب ہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ نے یہ پڑھا اور پڑھتے ہی ذہن پر نقش ہو گیا۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ اب آپ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا اور گھبراہٹ سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ آپ سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے۔ حیرانی اور بدحواسی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے، ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے۔ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے اور پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔
पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता था कि शुरू में जो ख्वाब नजर आए वो तो बिल्कुल सही निकले। इनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गईं। जिस चीज की तलाश थी वो खुलकर सामने आ गई। लेकिन वो कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वो कौन था जो पढ़ने को कह रहा था? अचानक आवाज आई, मोहम्मद। आप धक से हो गए। घबरा कर सर ऊपर उठाया, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था और पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। आपकी घबराहट और बढ़ी। खौफ से रोंगटे खड़े हो गए और दहशत से कदम रुक गए। कभी दाएं तरफ आप देखते और कभी बाएं तरफ कि ये सूरत नजरों से ओझल हो गई। लेकिन जिधर देखते वही नजर आता, जिधर रुख करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटें, नजरें नीची करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ और हर जगह वही था। बहुत देर हो गई। आप यूं ही थर थर कांपते रहे और न जाने क्या क्या सोचते रहे। इधर बीबी खतीजा ने गार में आपके पास आदमी भेजा। आप वहाँ ना मिले। रिश्तेदारों के हाथ दिखवाया, वहाँ भी ना थे। यहाँ वहाँ दौड़ाया लेकिन ना मिलना था, ना मिले। फिर फरिश्ता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीजा के पास आ गए, खौफ से लरसते हुए और पसीने में नहाए हुए। आते ही आपने फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो। फौरन बीबी खतीजा ने चादर उड़ा दी, मगर आपकी हालत देखकर वो बहुत घबराईं और दिल में तरह तरह के ख्यालात उमड़ने लगे। क्या आपकी तबीयत खराब हो गई? क्या आपको तप लर्जा हो गया? या क्या आप पर कोई आफत आ पड़ी? फिर जब सुकून हुआ, कुछ खौफ दूर हुआ और जिस्म में कपकपी में कमी हुई तो बोली, आप थे कहाँ और आपको क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा। नजरों से बड़ी बेबसी और बेचारगी टपक रही थी। ऐसा लग रहा था गोया मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर फरमाया, खदीजा मुझे क्या हुआ? इसके बाद जो कुछ आपने देखा था वो बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। मगर बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी बहुत होशियार। ये बातें सुनकर वो जरा भी ना घबराईं, बल्कि उन्होंने आपको बहुत ही इज्जत की नजरों से देखा। चेहरे पर यकीन और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। फिर आपको इत्मीनान दिलाया और बोली, मेरे चचा के बेटे खुश हो जाइए और जो कह रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, सिला रहमी करते हैं, अमानतें अदा कर देते हैं, मजबूरों और बेकसों को सहारा देते हैं, मेहमानों की खातिर तवाज़ा करते हैं, हक के कामों में मदद करते हैं। भला अल्लाह ताला आपको जाया कैसे कर सकता है? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इन बातों से आपकी बहुत ढारस बंधी। सारी बेचैनी दूर हो गई और चेहरा मुबारक खुशी से तिमतिमा उठा। आपने इस दिलजोई पर उनका शुक्रिया अदा किया, फिर आंखें बंद कर लीं और सो गए।